السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار سقفی کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں قتل کروایا، اور جب مختار سقفی کا سر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے مختار کے بارے میں کیا فرمایا؟ محترم ساتھیو، تاریخ اسلامی میں ایسی متضاد شخصیت دیکھنے میں بہت کم ملتی ہے جن کو ہر طریق دان اور ہر راوی نے ایک مختلف زاویے سے بیان کیا ہو، یعنی کہاں شہدائے کربلا اور امام حسین کے قاتلین کا بدلہ لینا، اور کہاں دوسری طرف دعویٰ نبوت کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مختار سقفی کے ساتھ منسوب کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک قذاب اور ایک ظالم شخص ہوگا، اور اس قذاب کو مختار سقفی قرار دینا۔ ہر طریق دان نے ان کے متعلق متضاد اور متصادم رائے بیان کی ہے۔ آج کی ویڈیو میں مختار سقفی کے بارے میں مختلف افواہوں اور غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور مستند راویوں اور تاریخ دانوں کی روایات کو بیان کر کے حقائق کو اور مختار کی شخصیت کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کو کس نے اور کیوں شہید کیا یہ بھی بیان کریں گے۔ امام طبری اور تاریخ ارسل کے مطابق مختار بنی حوازن کے قبیلے ثقیف کی وجہ سے مختار سقفی کہلاتا ہے۔ مختار کے والد کا نام ابو عبیدہ سقفی رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو صحابی رسول تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ مختار سقفی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے شوہر اور مختار کی بہن صفیہ بنت ابو عبید کا نکاح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ مختار کے ابتدائی حالات کے بارے میں رائے متصادم ہے۔ بچپن سے ہی مختار بہت حساس اور مختلف طبیعت کا مالک تھا۔ امام عبدالعزیز مروندی یہاں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ امام علی علیہ السلام نے مختار سقفی کے بچپن میں اس کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو اس کو بلا کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ یہ میرے فرزند حسین کا بدلہ لے گا۔ لیکن امام طبری وسوطی کا کہنا ہے کہ مختار سقفی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا حلف لینے پر راضی کرنے کی کوشش کرنے والوں میں تھا، اور امام حسن کو پکڑ کر امیر معاویہ کے ہاتھ بیچنا چاہتا تھا۔ اسی طرح مختار سقفی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی امیر معاویہ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا رہا، جس پر اس کو 100 کوڑے لگائے گئے۔ یہ روایت ذہبی سیر اعلام نے بھی باندھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دینے والوں میں بھی مختار شامل تھا، لیکن واقعہ کربلا میں کہاں تھا اس میں کوئی بات یقینی نہیں کہ کیوں نہیں تھا اور کہاں غائب ہوا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوفہ پہنچا تو حضرت مسلم اور ہانی ابن عروہ شہید ہو چکے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو اس نے ہی اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا اور ان کی خاطر و مدارت کی، اور ان کے لیے کوفیوں کی بیعت میں معاون ثابت ہوا۔ انصاف الشراف اور تاریخ طبری کا اس پر اجماع ہے کہ جنگ کربلا کے وقت یہ ابن ذات کی قید میں تھا۔ جب واقعہ کربلا پیش آ چکا اور اس کو خبر ملی کہ خانوادہ رسالت کے ساتھ اس طرح سے ظلم و زیادتی کی گئی اور ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو مختار نے قسم کھائی کہ وہ قاتلین حسین اور ان کے خاندان کا بدلہ لے گا۔ ابن ذات کی قید سے حضرت عبداللہ ابن عمر کی وجہ سے قید سے رہائی ملی، اور اس نے کہا کہ میں 3 دن سے زیادہ کوفہ نہیں رہوں گا۔ اس لیے مختار وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ آیا، اور اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ پھر یزید کی ہلاکت کے بعد بیعت توڑ کر واپس کوفہ آ گیا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے
عبداللہ ابن متی کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو مختار نے اس سے مقابلہ کر کے کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ حاکم بننے کے بعد مختار سقفی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو قتل کرنے کا اعلان کیا۔ اس لیے شمر ابن زی الجوشن، خولی ابن یزید، عمر ابن سعد اور عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا، لیکن تاریخ الخلفاء اور جہری ابن نو کے مطابق اس کے فوراً بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ترمذی کے مطابق سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد حجاج بن یوسف جب ان کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق کے پاس آیا تو سیدہ اسماء نے اس کو کہا کہ حجاج، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم کذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن ظالم تو ہے۔ اس حدیث کی شرح میں امام ابن سیوطی اور امام جوہری اور امام زہری کا اس بارے میں اجماع ہے کہ وہ کذاب مختار سقفی ہے، لیکن دیگر علماء کرام اور تاریخ دان اس بارے میں کوئی مستند روایات پیش نہیں کر سکی، اس لیے مختار سقفی کو اس حدیث کے مطابق کذاب قرار دینا نا انصافی ہے۔ جب مختار کوفہ پر حکومت قائم کر چکا تھا تو قاتلان حسین کا بدلہ لینے کے بعد انتظامی اموار میں ناکام رہا اور اس کی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی، اور آخر کار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے اپنی فوج لے کر کوفہ پر چڑھائی کی، مقابلہ ہوا اور مختار مارا گیا۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک اس کا اچھا کام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو مارنا، مگر اہل سنت کے نزدیک قاتلین حسین سے بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ مختار کا بدترین کام نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ مختار ہجرت کے پہلے سال پیدا ہوا۔ نقل ہوا ہے کہ مختار نے 13 سال کی عمر میں قادسیہ کی جنگوں میں سے جنگ جسر میں شرکت کی۔ کم عمر کے باوجود وہ میدان جنگ میں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے چاچا سعد بن مسعود نے انہیں اس کام سے روک کے رکھا۔ اس جنگ میں ان کے والد اور بھائی شہید ہوئے۔ مختار کے چاچا سعد بن مسعود حضرت علی کی طرف سے مدائن میں گورنر تھے۔ انہوں نے خوارج کے ساتھ جنگ میں مختار کو مدائن میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود جنگ کے لیے نہروان کی طرف چلے گئے۔ 18 ماہ کو کوفہ پر حکومت کے بعد آخر کار 14 رمضان سن 67 ہجری کو 67 سال کی عمر میں مصعب بن زبیر کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ مصعب کے حکم پر مختار کا ہاتھ کاٹ کر مسجد کوفہ کی دیواروں کے ساتھ کیل لگایا گیا، لیکن جب حجاج بن یوسف کوفہ پر قابض ہوا تو چونکہ وہ بھی قبیلہ ثقیف سے تھا، اس بنا پر اس نے مختار کے ہاتھوں کو دفن کروایا۔ مختار کا مزار مسجد کوفہ سے متصل ہے۔ مختار سقفی نے امام حسین کا بدلہ لینے کے لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے خلاف تلواریں اٹھائی اور صرف اس نیت سے حکومت اور اقتدار حاصل کیا تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا بدلہ لے سکے۔ اس کے لیے اس نے خلیفہ وقت یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی افواج پر کوفہ پر حملہ کر کے حکومت حاصل کر لی، اور اس کے بعد اس نے مجرمین اہل بیت کو چن چن کر واصل جہنم کیا۔ اب چونکہ اس نے خلیفہ وقت کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اقتدار حاصل کیا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پر چڑھائی کی اور اپنے بھائی مصعب بن زبیر کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا، جن کے ساتھ جنگ لڑتے لڑتے مختار سقفی مارا گیا۔ جب مختار کا سر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، بے شک جو کام مختار نے کیا وہ ہم بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کو اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسلامی خلیفہ کے خلاف فتنہ انگیزی اور خون ریزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب بات کرتے ہیں
مختار سقفی پر لگنے والے الزامات کے بارے میں کہ انہوں نے دعویٰ نبوت کیا۔ امام طبری اور امام ظاہری ان روایات کو ضعیف سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو امیر معاویہ کے ہاتھوں بیچنے کے لیے سازش تیار کی تھی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو بھی یزید اور معاویہ کے خلاف بھڑکانے میں ان کا ہاتھ تھا۔ لیکن چونکہ یہ روایت ضعیف ہے اور کربلا کے شہید کا بدلہ لینے والی روایات مستند تاریخ دانوں نے بیان کی ہے، اس لیے مختار کی شخصیت کا منفی پہلو زیادہ نمایاں نہیں سمجھا جاتا۔ مختار مہربان اہل بیت سے تھے۔ ابن سیوطی نے ان کے فضائل بھی لکھے، مثلا جب امیر مختار نے عمر سعد اور ابن زاد کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجے تو انہوں نے امیر مختار کے حق میں دعائے خیر کی۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے بعض نکتہ چینیوں کو کہا کہ مختار کو گالی نہ دو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا اور ہماری آنکھوں کو دلوں کو ٹھنڈا کیا۔ مختار سقفی کے بعد ان کے خاندان کو قتل کر دیا گیا، جس میں ان کی ایک بیوی عمرہ بنت نعمان بن بشیر انصاری بھی شامل تھی، جو مدائن میں رہتی تھی۔ ان کو مصعب بن زبیر کے حکم پر قتل کیا گیا۔ ابن حاجر کی تصنیف تقابل ارحم میں ہے کہ مصعب نے مختار کی بیوی عمرہ سے پوچھا کہ مختار کیسا شخص تھا، تو عمرہ نے کہا خدا اس پر رحم کرے، وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ پھر مصعب نے اسے قید کر لیا اور اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کو لکھا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مختار نبی تھا، اور عبداللہ نے اسے جواب دیا کہ اسے نکال دو، تو مصعب نے اسے مار ڈالا، مگر کوفہ میں رہنے والی بیوی ناریہ بنت سمرہ بن جندم کو مصعب بن زبیر نے معاف کر دیا۔